एसोसिएशन के अंडर तीसरा सालाना एक रोज़ा जलसा तज़किरा हज़रत शेखुल इस्लाम 23 अक्टूबर 2025 को मस्जिद शाहाना नूरबाग गुलबर्गा में बाद नमाज मगरिब मुनक़िद किया गया था। जलसा बहुत ही शान और अक़ीदत के साथ मनाया गया। ये प्रोग्राम हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामिया निज़ामिया हैदराबाद के 111वें उर्स शरीफ की याद में रखा गया था, जिनमें उनकी दीनी खिदमत, इल्म और अहले सुन्नत के मसलक पर की गई कोशिशों का तज़किरा पेश किया गया था। इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अब्दुल रशीद साहब क़िबला ने फरमाई। साथ ही हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ अशरफ़ी साहब क़िबला और दूसरे उलमा इकराम भी यहाँ मौजूद रहे। इस जलसे में शहर के मशहूर उलमा इकराम ने भी बयानात पेश किए, जिनमें मौलाना मोहम्मद तनवीर अहमद अशरफ़ी साहब और मौलाना हाफिज़ सैयद कासिम बुखारी साहब और मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी साहब शामिल थे। खुतबा इस्तक़बाल मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी साहब सदर गुलबर्गा सुन्नी इमाम्स एसोसिएशन ने पेश किया, जबकि नाज़िम जलसा मौलाना मोहम्मद यासिन अशरफ़ी साहब रहे। आखिर में शुक्रिया के अल्फाज मौलाना मोहम्मद मुबीन अली शाब्दी साहब ने अदा किए। इस जलसे में उलमा इकराम और आवाम की भारी तादाद ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के बाद नियाज शरीफ का भी खास इंतजाम किया गया था। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे दोस्तों, आप याद रखिएगा, हुजूर शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिदवान कोई छोटी शख्सियत का नाम नहीं, कोई छोटे आलिम का नाम नहीं, कोई छोटे मुफ्ती का नाम नहीं, कोई छोटे मौलवी का नाम नहीं। मेरे दोस्तों, ये वो ज़ाते गरामी है कि लोग अगर आपके पास कोई मसला लेकर आ जाए तो आप चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में उन मसाइल को आप हल फरमा देते। हुजूर शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिदवान की पूरी ज़िंदगी मेरे दोस्तों, जहाँ पर आप दर्स व तदरीस में आपने अपना वक्त गुजारा, वहीं इश्क़ रसूल को आपने अपनी बुनियाद बनाई। उसके बाद आपने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने डूब कर अनवार अहमदी को लिखा, आपने जामे निज़ामे को कायम फरमाया और बता दिया क़यामत तक के ऐ लोगों, देखो ये जो जामिया निज़ामिया है ना, मैं इसका किसी को सज्जादा नहीं बना रहा, इसको किसी को मुतवल्ली नहीं बना रहा। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी मदरसे का कोई मुतवल्ली बन जाए, कोई सदर बन जाए, तो मेरे दोस्तों एक वक्त आता है, चलता है, ना इत्तेफाकियां आती हैं, मदरसे भी बर्खास्त होते हैं, यूनिवर्सिटी में बर्खास्त होते हैं, जामियात भी बर्खास्त होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत इमाम अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जामिया निज़ामिया के किसी को सदर नहीं बनाया, किसी को मुहतमिम नहीं बनाया, किसी को मेरे दोस्तों उसका मुतवल्ली नहीं बनाया। कहा कि मैंने ये जामिया को अल्लाह के भरोसे पर कायम किया है, तवक्कुल अल्लाह पर मैंने इसकी बुनियाद को रखा है। अब उसके बाद आपने फरमाया कि जब तक क़ियामत नहीं आएगी तब तक ये जामिया निज़ाम कायम दायम रहेगा। मेरे दोस्तों, लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया रहमतुल्लाह अलैह जब मजहबी उमूर के आप मिनिस्टर बनते हैं तो आपने अपनी ज़ात को अपने लिए नहीं मनवाया या अपने घर बार या अपनी शख्सियत को उभारने के लिए काम नहीं किया, बल्कि जब से आप मनसब पर फाइज हुए या उससे पहले भी आपने अपनी ज़ात को हमेशा खिदमत खल्क़ के लिए वक़्फ़ कर दिया। और उस वक्त के जो बादशाह व हाकिम थे, जिनको दक्कन में निज़ाम के नाम से जाना जाता है, आला हज़रत मीर उस्मान अली खां, वो हाकिम वक्त थे। अंग्रेज़ भी जिनके सामने आकर जानो अदब तय करते, अंग्रेज़ की मजाल भी नहीं होती जिनके सामने अपना हुक्म चलाने की। और तारीख़ इस बात की शाहिद है कि मुग़ल जैसी हुकूमत भी जिन अंग्रेज़ों ने उखाड़ कर फेंक दी, निज़ाम हुकूमत उनके सामने अगर मुसल्लम रही तो वह उनका रोब व दबदबा था, वह पैसों की ताकत थी, वह उनका जह व जलाल था। लेकिन ऐसी जह व जलाल वाली शख्सियत भी, ऐसे हाकिम वक्त को भी अगर किसी ने रहनुमाई कर कर खिदमत के लिए लगा दिया है, कौम व मिल्लत का दर्द जिसके दिल में डाल दिया है और कौम के लिए मर मिटने का जज्बा अगर उसके दिल में किसी ने पैदा किया है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा इमाम अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह। एक एक अकीदे को आपने खोल खोल कर बयान फरमाया है। अगर हम इन किताबों को पढ़ ले तो हम जवाब देने के काबिल होंगे। यहाँ तक एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपने उनको भी बयान फरमाया हदीस मुबारकी की रोशनी में। क्योंकि जब हम यहाँ जलसे में आए, जलसे में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ ऊद का दीवान भी दिया जा रहा, अगरबत्तियाँ भी जलाई जा रही थी। यह अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है। आज भी कहीं घर में फातिहा होती है, दुकान की इफ्तिताह होती है, या खानकाह में कोई जिक्र की महफिल होती है, या किसी बुजुर्ग की नज़र नियाज होती है,
وہاں جب فاتحہ کے لیے کھانے کا برتن رکھا جاتا ہے ساتھ ایک بقور دان بھی رکھا جاتا ہے، ایک ادان بھی رکھا جاتا ہے اور سارے لوگوں کو معطر خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کو ایک لیبل لگائے، دیکھو یہ ادانوں کی جماعت، یہ ادانوں کی جماعت ہے۔ ہم پلٹ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ادانوں کی جماعت بنایا ہے، اغالدانوں کی جماعت نہیں بنایا ہے۔ ادانوں میں اللہ نے ہمیں شمار کیا ہے، لیکن ادان کو جلانا، اس ماحول کو معطر کرنا یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کو کوٹ کر کر حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے زمانے میں صحابہ کو باضابطہ حکم دیتے تھے کہ مسجد نبوی میں جمعہ کے دن بخور جلایا کرے، بخور جلایا کرے، عود جلایا کرے، خوشبو سے ماحول کو معطر کرے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ ایک بخور دان دیے اور کہا کہ اس کو جمعہ کے دن اور ماہ رمضان المبارک کے موقع پہ مسجد میں جلایا کرو۔ اور پھر ایک روایت حضور شیخ الاسلام نے یہ بھی لکھی ہے، حضور کے زمانے میں باضابطہ ایک شخص کو متعین کیا گیا تھا کہ تمہارا کام بس یہی ہے کہ مسجد میں جانا اور ادان کے ذریعے سے پورے ماحول کو معطر کرنا۔ تو بتلانا یہ ہے ایک عقیدے کے مسئلے کو حضور شیخ الاسلام نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک آپ لکھتے ہیں کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنا لیا کرو، کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنا لیا کرو، اس لیے کہ درود کی کثرت کرنا یہ اہل سنت کی پہچان آپ نے بتایا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے اس بندے کو حضور کا تقرب حاصل ہوتا ہے، غائب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار باتیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیلی خطاب کرنے کی ہم سعادت و برکت حاصل کریں گے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس فقہ و قرآن، منطق حدیث نبوی، سب کچھ ہمیں بنایا در اصل جامعہ نے۔ راہ خدا سے ہم سب بھٹکے ہوئے تھے لیکن رستہ ہمیں دکھایا، رستہ ہمیں دکھایا در اصل جامعہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسجد شاہانہ نفیس نور باغ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا سنی امام ایسوسیشن کی جانب سے۔ الحمدللہ اس کا عنوان تھا تذکرہ شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان، اور بہت ہی کامیاب تقریب یہ عمل میں آئی، اور اس میں علماء اکرام نے اپنے خطابات پیش کیے، اور اس کے بعد الحمدللہ اس ایسوسیشن کی جانب سے سارے حاضرین کے لیے طعام کا انتظام رہا، اور شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا پیام محبت عام کیا گیا اور عام کرنے کا حوصلہ اٹھایا گیا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں اس ارباب ایسوسیشن کے لیے کہ وہ اسی طریقے سے اپنے خدمات انجام دیتے رہیں، اور بھی شیخ الاسلام کے تعلیمات ہیں اور شیخ الاسلام کے پروگرامز ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں پیش کیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، انشاءاللہ اس کو عام کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ بانی جامعہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان خدمات کو سراہا گیا۔ میں اور اخیر میں تذکرہ شیخ الاسلام کی اس بزم کے اختتام پر نماز عشاء ادا کی گئی، اور بعد نماز عشاء نیاز شریف کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بزم اختتام کو پہنچی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسوسیشن اسی طرح کی اجلاس منعقد کرتے رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام علماء جامعہ نظامیہ کو حضرت شیخ الاسلام کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔
آج مسجد شاہانہ نور باغ میں حضرت شیخ الاسلام عارف اللہ الامام محمد انور اللہ الفاروقی بانی جامع علیہ رحمۃ الرضوان کے عرس شریف کے پرمسرت موقع پر سنی امام ایسوسیشن گلبرگہ کی جانب سے جلسے منعقد کیا گیا، جس میں علماء اکرام کے خطابات ہوئے اور نماز کے بعد نماز عشاء تناول تبرک کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ شیخ الاسلام کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو بانی جامعہ کی تعلیمات اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد شاہانہ میں شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حیدرآباد کے عرس شریف کے موقع پر یہاں پر ایک بہت اچھی محفل منعقد کی گئی تھی، جس میں شہر کے اور ضلع کے ممتاز و معروف علماء دین، بالخصوص محترم جناب سید عبدالرؤوف صاحب، محترم سید عبدالرشید صاحب اور محترم جناب تنویر اشرفی صاحب اور دیگر علماء اکرام نے اپنے مخصوص خطاب سے تذکرہ بانی شیخ الاسلام کے عنوان پر بہت اچھے معلوماتی خطابات یہاں پر ہم کو سننے میں آئے، جس سے کافی سارے جو حضرات تھے ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنے بھی جامعہ نظامیہ کے طلباء و طالبات وہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر میں تمام جو ان کے عاشقین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درگاہ روڈ شاہانہ مسجد نور باغ میں شیخ الاسلام 111 عرس شریف کی اس خوشی کے موقع پر گلبرگہ علماء دین، سنی ایسوسیشن امام سلیم صاحب، ہمارے مدل صاحب اور تمام علماء دین کی جانب سے یہاں پر ہر سال ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر فاتحہ اور دعا اور تعام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ حیدرآباد کا جامعہ نظامیہ جو مدرسہ ہے، الحمدللہ پورے انڈیا میں بہت بڑے انداز میں مشہور ہے، کیونکہ یہاں پر حیدرآباد سے تقریباً علماء دین پورے انڈیا لیول پر الحمدللہ وہاں سے حفظ اور عالم سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ آج ان کو یاد کر پورے انڈیا بھر میں ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی طرح علماء دین میں پیار محبت اور ان کی یادیں باقی رکھے۔ اس موقع پر جیسے ہمارے گلبرگہ کے ایسوسیشن سنی امام سلیم صاحب، مدر صاحب اور علماء دین کی جانب سے بھی میں دل کی گہرائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسجد شاہانہ میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا، جس کا اہتمام گلبرگہ سنی امامس ایسوسیشن نے کیا، جس میں گلبرگہ کے بڑے سے بڑے علماء دین شرکت کی اور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کے ضمن میں یہ جلسہ رکھا گیا تھا۔ تو اس جلسے میں بہت سارے عوام الناس نے بھی شرکت کی اور ہمیں ان کی تعلیمات سے مستفیض ہونے کا مخاطب فرمایا۔